بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکیل فطرت کے حوالے سے آج ہماری آخری گفتگو ہے، جس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے، کیا اس کے اندر یہ اختیار بھی دیا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الدہر میں جو اسلوب اختیار کیا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے سکھا دیے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اب جو چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرہ بنے۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ایک آزادی اور اختیار بھی دیا ہے، یعنی ہم ہر موقع پر دو راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ۔ اب اگر میں آزاد نہیں ہوں کہ اپنی مرضی سے اچھائی کا راستہ اختیار کروں یا برائی کا، تو پھر امتحان بے معنی ہے، دھوکہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تم پوری طرح سے آزاد ہو، نیکی کا راستہ اختیار کرو یا برائی کا راستہ اختیار کرو۔ تو یہ اختیار بھی ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہمارے نفس کا حصہ ہے، اور ہم ہر موقع پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اگر نماز کا ٹائم تھا اور ہمارے ایک دوست نے کہا وہ سینما دیکھنے چلتے ہیں، تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی قوت ہے جو ہمیں سینما کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہے، جبکہ میں تو مسجد کو جانا چاہتا تھا۔ نہیں، اپنی مرضی ہوتی ہے ہر موقع پر، نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی اور سینما ہاؤس جاتے ہوئے بھی، برائی کی طرف جاتے ہوئے بھی اور نیکی کی طرف جاتے ہوئے بھی۔ ہم کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ کوئی زبردستی کی طاقت ہے جو ہمیں لے جا رہی، نہیں، ہم پوری آزادی سے اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے گناہوں میں پڑتے ہیں، اپنی مرضی سے نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ کبھی اس میں خرابی ایسی محسوس نہیں ہوتی کہ میں مجبور ہوں یہ ایسا کرنے پر۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم پوری طرح آزاد ہیں کہ ہم نیکی کریں یا بدی کریں۔ اس کے بغیر ہماری فطرت مکمل نہیں ہوتی۔ تو اب فطرت کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ میں ساری گفتگوؤں کو اکٹھا کر کے کنکلوژن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری فطرت کچھ تصورات پہ کھڑی ہے، جس میں ایک تصور رب ہونے کا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بندہ ہونے کا تعلق، یہ ایک تصور ہے۔ اس تصور کے اندر جواب دہی کا بھی تصور تھا، اور پھر عہد امانت کے لفظ سے ہم نے جس چیز کو سمجھا، اس میں ہمارے لیے امتحان کا پورا ایک تصور ہے جو رکھ دیا گیا ہمارے ضمیر کے اندر، ہماری فطرت کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک خلافت کا منصب عطا ہوا، جس کے معنی یہ تھے کہ ہم اس دنیا کی اوپر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کی چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس تصور نے ہمارے اندر اس دنیا کے اندر ایک اتنی عجیب و غریب تاریخ رقم کرنے کا حوصلہ دیا، اور اس سارے امتحان کے لیے ہمارے پاس نیکی اور بدی یعنی خیر اور شر کا پورا شعور دیا گیا، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور پھر اس اچھائی اور اس برائی کا انتخاب کرنے کے لیے ہمیں پوری آزادی دی گئی کہ ہم کون سا عمل کریں اور کون سا عمل نہ کریں۔ یہ جو سب کچھ ہے، اس کو ہم فطرت انسانی کہتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان اس فطرت کو لے کر پیدا ہوا ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ اختیار سب کے پاس ہے، ہاں جن کے پاس نہیں ہے ان کا امتحان نہیں ہے، جیسے مجنون اور پاگل لوگ، جیسے بچے لوگ، ان کا امتحان نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ فطرت کے بارے میں ہماری گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تشکیل فطرت کا یہ موضوع نازک تھا، لیکن میں نے کوشش کیا کہ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔